الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے جو 5 کڑیاں بتائی تھی میاں بیوی کی جدائی میں، ان کڑی میں سے ساری کڑیاں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج ہم آپ کو حلالہ کے بارے میں بتائیں گے۔ دراصل حلالہ اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کی صورت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہے، یعنی وہ عورت اپنے شوہر سے الگ ہو جائے گی۔ اس کی صورت یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر بیوی دوسرے سے نکاح کرتی ہے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی معاوضے کے، دوسرے سے نکاح کرتی ہے اور دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو شوہر تھا اس کا انتقال ہو جائے، یا پھر وہ اسے بھی طلاق دے دے اور اس کے ساتھ اس نے صحبت بھی کی ہو، تو پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ رہی بات جو اس پر معاوضہ لے کر کرتے ہیں، تو ایسا کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جو بھی حلالہ سینٹر ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ پر اور لوگوں کو اسلام پر ناواقفیت کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ علماء سے جڑے رہیں، اپنے مسائل کا حل علماء سے پوچھیں، طلاق دینے سے پہلے، اور کس طرح طلاق دینی ہے وہ بھی پوچھیں۔ اس لیے علماء سے جڑے رہنے میں آپ کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی آپ کو سرخروئی نصیب ہوگی۔ اس لیے بات ملحوظ رکھیں کہ اس طرح کے جو کام کرتے ہیں ان کا کرنا درست نہیں ہے۔ احادیث میں بہت کثرت سے اور بہت ہی سخت وعید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سود کا لینا، سود کا دینا، سود کے کاموں میں مدد کرنا گناہ ہے، اسی طرح حلالہ کرنا، حلالہ کروانا یا حلالہ میں ساتھ دینا بھی درست نہیں ہے۔ چاہے وہ کام ایک کی طرف سے ہو، یعنی بیوی کی طرف سے ہو، یا پھر شوہر کی طرف سے ہو، یا دونوں کی طرف سے ہو، پھر بھی دونوں لعنت و ملامت کے مستحق ہیں۔ اور اس بیچ میں جو شخص بھی اس کی بیوی سے شادی کرے گا اور چھوڑنے کی نیت سے کرے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ نکاح بہت ہی معزز کام ہے اور نسل انسانی کو بڑھانا مقصود ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص اس کام کو یعنی حلالہ کرنے کو پسندیدہ سمجھتا ہو تو وہ ایک گناہ ہے اور گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اسلام پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے مسائل کا حل علماء سے پوچھیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر معاملات میں علماء کی طرف رجوع کریں، اس میں ہی ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اس لیے حلالہ کرنا درست نہیں ہے۔ جو اس پر معاوضہ لیتے ہیں، معاوضہ لینا درست نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، ان سے ایسا کام کروانا بھی یا ان کا کرنا بھی درست نہیں ہے، اسلام کی نظر میں بہت ہی برا عمل ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ اس کی بیوی کا یا اس عورت کا نکاح ہوگا، اس عورت کے ساتھ صحبت کرنا لازم ہے۔ اگر وہ صحبت نہ کیا ہو تو پہلے یعنی سابقہ شوہر کے لیے اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے انتقال ہو جائے، یا پھر وہ طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسا کام کروانے والے دونوں لعنت و ملامت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب لعنت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو ویڈیوز ہم نے اس سے پہلے بنائی ہیں اس کو دیکھیں اور لوگوں میں شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو بھی لوگوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔